اگر دعویٰ نہیں تھا تو مولوی اعتراض کیوں کرتے تھے؟ اور ان اعتراضات کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انکار کیوں نہ کیا؟ جھوٹے الزام لگا رہا، میں نے سب مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ایک جگہ بھی نہیں فرمایا کہ مجھ پر یہ نشان واجب نہیں آ رہا کیونکہ میں نے دعویٰ کیا، نہ یہ نشان دکھانے کا میں حقدار ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ اور جب یہ نکلا ہے پہلا نشان وہ ظاہر ہوا ہے، یعنی چاند کو گرہن لگا ہے رمضان میں، تو حضرت مسیح علیہ السلام انتظار میں تیاری فرمانے لگے، لوگ دور دور سے آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، دعویٰ نہیں تھا تو یہ کیا ہو رہا تھا قصہ؟ اور جب آپ نے فرمایا نشان لگ گیا ہے تو علماء نے یہ نہیں کہا اس وقت، یہ اب کے علماء جھوٹ بول رہے ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ گرہن لگا تو آپ کو کیا، آپ نے تو دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ کہا کہ نہیں لگا ہی نہیں، اس طرح کا نہیں لگا جس طرح ہم چاہتے ہیں، تو یہ تو بڑی کھلی بات ہے۔ تو اتنے بڑے نشان کو جو اپنی صداقتیں ساتھ رکھتا ہو، چاند سورج کی طرح ایک آفاقی نشان ہو، اس کو دراصل حدیث کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو لیے قرآن اپنی ذات میں کافی تھا، مگر اس کے باوجود حدیث ایسی قطعی مل گئی جس کو جھوٹا کہنے والا جھوٹا ہے، کیونکہ نہ وہ مفتری بنا سکتا تھا، نہ مفتری کی خاطر خدا آسمان پر نشان دکھا سکتا تھا۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی حدیث کہ کہیں سے ملے، اسے قبول کرنا انسان کی شرافت اور ایمان کا تقاضا ہے، نہ کہ بہانے بنا کر رد کر دینا۔ رد ہو بھی نہیں سکتا، جو مرضی کر لو، تار کتنی ہو، جو مرضی نام رکھ لو، اس حدیث کو رد کرنے کی کوئی کہیں گنجائش ہی دکھائی نہیں دیتی۔ سمجھے؟ مذہب کی صداقت، مذہب کی صداقت کے لیے ایک عمومی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اس کے احکامات، مذہبی احکامات اور تعلیمات انسانی ضمیر اور کانشنس کو اپیل کرتے ہیں۔ کون دلیل دیتا ہے یہ عمومی دلیل یہ دی جاتی ہے، اس کی ہماری اپنی کتابوں میں موجود ہے یہ کہ اسلام کے احکامات جو ہیں، اسلام کے ہیں نا، آپ مذہب کی بات کر رہے ہیں، میں نے عمومی اس لیے لفظ کہہ دیا تھا کہ عمومی باقی مذاہب والے بھی یہ کہتے ہیں، باقی مذاہب والے جو آج کل جو انہوں نے بنا لیا اپنے آج کل کا نہیں، اپنے اپنے مذاہب کو کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتے۔ بہت اچھا، میں سوال کو ایک گال بتھپڑ میں دوسرا آئے کر دو، کیا آج کوئی عیسائی دعویٰ کر سکتا ہے کہ انسانی فطرت کے مطابق تعلیم ہے اس لیے اس کو قبول کر لو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کو امن کریں سوال کو۔ اچھا سوال کہ ہم اسلام کے مطابق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کس کے احکامات جو ہیں فطرت کے مطابق وہ کانشنس اور ضمیر کو ان کو اپروو کرتا ہے، ان کو تائید کرتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مشہور حدیث ہے کہ الاسم ما حاق فی صدر کا، وہ بھی اسی ضمن میں ہے۔ اب یہ جو ضمیر یا کانشنس ہے، یہ کوئی ودیع چیز تو ہے نہیں، یہ تو وہ اثرات ہیں جو انسان کے لاشعور کے اوپر ماحول اور تربیت کے نتیجے میں ثبت ہو جاتے ہیں۔ ودیع ہوتا تو سب انسانوں کا ایک جیسا ہوتا، ضمیر ایک ریئیکشن، ایک رد عمل ہوتا ان کا ایک بات کے بارے میں، لیکن چونکہ یہ ایکوائرڈ ہے، ودیع نہیں ہے بلکہ اکتسابی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک مردم خور آدمی کا گوشت کھاتے وقت اس کو کوئی کراہت نہیں ہوگی، یا کسی شیعہ کو اپنے اس تصور کی وجہ سے جو اس کو تقیہ کا تصور ہے اس کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہوئے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، تو اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا۔ اس صورت میں اس دلیل کی ہاں وقت کیا ہے؟ آپ کی دلیل کی میرے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے، اس لیے اس دلیل کی وقت ہے جی، جن جو شواہد آپ نے اپنے حق میں پیش کیے ہیں ان کو کھرید کر دیکھیں، ان میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ فطرت انسانی تمام انسان میں قدر مشترک ہے، اور وہ اسی طرح قدر مشترک ہے جس طرح ایک حیوان گوشت خور ہے اور ایک بکری گوشت خور نہیں ہے، اور اس کا ماحول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ہے قرآن کریم کا، اور اس کے خلاف جو دلائل قائم کیے گئے ہیں ان دلائل کو مزید کھرودیں تو اسی میں ان کی نفی موجود ہے۔ آدم خور ایک دوسرے کو نہیں کھاتے،
کیا وجہ ہے؟ اور ایک شخص جو جھوٹا رہ کر جھوٹ پسند کرتا ہے، اپنے متعلق جھوٹ کیوں پسند نہیں کرتا؟ ایک بدکار سوسائٹی میں اپنی بہن اور ماں وغیرہ کے ساتھ جب اس قسم کی زیادتیاں ہوں تو باوجود اس کے کہ وہ بالکل پرمسکوس لوگ ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ اپنے قریبی کے ساتھ جاتی ہوں، اگر خدا نہیں ہے اور کوئی فطرت کی آواز نہیں ہے تو اس کے خلاف کیوں رد عمل پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے وہ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں وہ مصنوعی ہیں. وقتی طور پر فطرت کے اوپر ماحول مٹی ڈال دے تو ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں. فطرت مشترک قدر مشترک ہے ہر انسان میں، اور انسان کو جو خدا تعالیٰ نے تعلیم دی اس کے متعلق بنیادی طور پر یہ فرمانا کہ اول حدیث قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا کہ کیا ہے وہ فطرت کا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرت. یہ دو چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں ایک جگہ، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی مزید تشریح فرما دی کہ اس فطرت کے اوپر دوسرے رنگ کیے جا سکتے ہیں. جس فطرت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک انسان کی وہ فطرت ہے جو زمانے اور مکان سے آزاد فطرت ہے، لیکن اس فطرت پر زمانی اور مکانی تقاضوں پہ ایسے رنگ چڑھائے جا سکتے ہیں کہ تمہیں دکھائی نہ دے ٹھیک. چنانچہ آپ نے آگے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، تو اس معصوم بچے کو جو فطرت لے کے آیا تھا اس کے ماں باپ یہودی بھی بنا دیتے ہیں، نصرانی بھی بنا دیتے ہیں. فرائڈ نے یہ اس حقیقت کو اپنی طرف سے مذہب کے خلاف استعمال کیا، اور اس نے مذہب کا تبصرہ اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں جی کہ کوئی فطرت ہے، کوئی شرافت ہے، کہ مجھے دو آج بچے دو، یہ تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے کہ میں نبی بھی بنا سکتا ہوں اس سے، لیکن کہتا ہے میں بدکار بنا سکتا ہوں اس کو. بالکل ٹھیک کہتا ہے، وہ بھی بدکار تھا، بدکار بنا سکتا تھا، لیکن یہ کہ اس کو پاک باز نبی بھی بنا دیتا یہ ناممکن تھا. ہاں اس کے مذہب کے اوپر اثرات ڈال سکتا تھا، اس کو کہہ سکتا تھا کہ یہودی خیال کس مطابق اٹھے اور عیسائی خیالات کے مطابق اٹھے. تو فطرت اس بنیادی نقشے کا نام ہے جو وقت اور مکان سے آزاد ہے. باقی جو باتیں ہیں یہ عارضی ہیں. اب اس کی مثال یہ ہے کہ یہاں آج کل اور امریکہ میں بھی بحث ہو رہی ہے کہ جو جس کو ہپی موومنٹ ہے کہتے ہیں ہومو سیکشولیٹی، یہ فطری تقاضوں کے مطابق ہے، اور انسانی کیریکٹر بیئرنگ جو کروموسومز ہیں ان کے اندر داخل ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے. یہ بات میری پروفیسر تھا ایک امریکہ کینیڈا میں، اس سے میری گفتگو ہوئی، میں نے کہا لیکن دو سے ہوئی، میں نے کہا یہ بات قطعی طور پر غلط ہے، کیونکہ اگر یہ کروموسومز کی جینیٹک تبدیلیاں جو اتفاقاً رونما ہونے والی ہیں تو ہر سوسائٹی میں برابر دکھائی دینا چاہیے. یہ کیا وجہ ہے کہ بعض سوسائٹیوں میں یہ اس کو یونیورسلٹی کہتے ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں یونیورسلٹی جب دیکھتے ہیں تو پھر اس قسم کے جھوٹے کلیم جو ہیں وہ جھوٹ نظر آ جاتے ہیں، بوتے ہیں. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ جہاں سور خور لوگ ہیں وہاں زیادہ ہے اور دوسری جگہ کم ہے. یہ سب ان کی گپیں ہیں، جینیٹک تبدیلیاں. دوسرے اتنی جلدی جینیٹک تبدیلیاں واقع ہو جانا ایک ہی حصے میں، یہ ایوولوشن کے فلسفے کے خلاف ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی یہاں ماحول کا اثر ہے، میں بتا رہا ہوں، ایک آدمی ماحول میں ایک میں پیدا ہوا ہے جہاں اس کو فری سمجھا گیا ہے، اس کی ارجز ہیں اور وہ ارجز جانوروں میں بھی دکھائی دیتی ہیں. اگر اپوزٹ نمبر نہ ملے تو اپنے نمبر سے بعض دفعہ جانور بھی ارج پوری کرتا ہے، اور جہاں ایک دفعہ ایک بدعادت پڑ جائے پھر اسی پہ انسان قرار پکڑ جاتا ہے. اور اگر اس مضمون کو اسی طرح دیکھا جائے کہ اتنے لوگوں میں یہ عادت ہے، یہ فطرتاً اس کے ضمیر کے اندر داخل ہے،